الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اور ذکر اولیاء۔ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا قرآن کی سنت ہے، مطلب کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ آج اس دور میں ایک بڑا المیہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ماشاءاللہ سے جہاں پہ اتنے علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت سے علم کی گفتگو کی جاتی ہے، تو اس میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں کیوں اولیاء اللہ سے حسد کرتے ہیں، یا چند جو ہے دو نمبری لوگوں کو دیکھ کر وہ سب لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ہے، اور جو عاشق ہیں اولیاء اللہ کے لیے، جو عشق تو کرتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا یہ معلوم نہیں کہ وہ سچا عشق کرتے ہیں اور وہ جھوٹا عشق نہیں کرتے، اور جو عشق کرتے ہیں تو اس عشق کا حکم جو ہے وہ خود اللہ نے دیا، خود اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا حکم اور ان کو دیکھنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر سیکھنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ سامعین محترم، ولی لفظ جو ہے اس کا عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک میں چونکہ ہے، قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو اس میں ہے مالک، آقا، صاحب، سردار کی شکل میں اس کو پکارا گیا، اور کہیں پہ بزرگ، نیک، اللہ کا دوست، اس مطلب میں اس کو، مطلب دوست اور ساتھی کے مطلب میں اس کو زیادہ استعمال کیا گیا۔ لیکن جہاں جہاں پر اس کو اللہ کے ساتھ منسلک کیا گیا، نسبت دی گئی، تو وہاں پہ اولیاء اللہ، ولی کی جمع اولیاء ہوتی ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے بے شمار ولی، اور یا سمپل بھی کہا گیا تو ولی اللہ کہا گیا۔ مطلب یہ وہ لفظ ہے جو کہ قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح ان کو اور بھی ناموں سے پکارا گیا ہے، انعام یافتہ لوگوں سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے نیک لوگوں کو پکارا۔ سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، پھر آگے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، اور جو صالحین ہیں، یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ اور فرمایا میرے کسی ولی سے جو دشمنی رکھتا ہے، اس سے میں کھلا اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ سامعین محترم، اولیاء اللہ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کن الفاظ میں کیا؟ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء اللہ کی منقبت پڑھی۔ جیسے ابھی ہم لوگ بڑی عربی شریف کا مہینہ ہے تو حضور غوث اعظم سرکار کی منقبت پڑھتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیر کی منقبت پڑھتے ہیں، مولا علی کائنات کی منقبت پڑھتے ہیں، امام حسنین کریمین کی منقبت پڑھتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مناقب ہیں یہ خود اللہ نے بھی اپنے اولیاء کی پڑھی ہیں اور بتائی ہیں۔ تو اگر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر منقبت پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضور نے بھی اپنے اولیاء کی شانیں جو ہیں وہ امت کی بیان فرمائی ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ کہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا، نہ علم کا غرور، نہ حسن کا، نہ رتبے کا، نہ عبادات کا، کوئی غرور تکبر ان کے اندر اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں ان میں نہیں پایا جاتا۔ پھر جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں
تو وہ بس سلام کہہ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو جائے، یا پھر وہاں سے آرام سے سر جھکا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے۔ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو واقعات بھی سنائیں گے کہ کن کن اولیاء سے جب بحث کرنے کے لیے لوگ آئے اور پھر وہ اپنا دل ہی وہاں پہ ان کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا کر ہی گئے وہاں سے۔ پھر سامعین محترم، وہ اپنی راتیں اپنے رب کریم کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان بیان کی جا رہی ہے، مطلب ہے تو ان کی شان بیان کی جا رہی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جب اللہ ان کی شانیں بیان کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اولیاء اللہ کا انکار کرنے والے؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، استغفار بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ فضول خرچ نہیں ہوتے، وہ لوگ فضول خرچ نہیں ہوتے۔ مطلب ہم جیسے ہمیں جتنی کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ فضول خرچ نہیں ہوتے اور نہ ہی کنجوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اولیاء اللہ کے مزارات پہ آستانوں میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات اور لنگر بانٹا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے آستانوں پر۔ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، ہر اچھے کام میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی معبود باطل کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھیں جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو شرک کے فتوے لگانے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتاً توحید پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو صرف ایک رب سے محبت کرتے ہیں اور اس رب کی محبت کی وجہ سے اس کی تمام مخلوقات سے بھی محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بدکاری نہیں کرتے، جس جان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیہودہ باتوں کو نہ سنتے ہیں اور نہ وہ خود بیہودہ کام کرتے ہیں، نہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اور اگر کہیں ایسا واقعہ ہو تو وہاں سے بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ہم تو اچھی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، بری صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تو ٹھیک ہے، اگر آپ بری صحبت میں ان کو اچھا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں چلو یار ان کے ساتھ بھی ٹائم پاس کر لوں، چلو جی فلمیں بھی دیکھا ہوں جا کے، یا چلو جی گانے بھی سن لوں جا کے، فلانے کام بھی کر لوں، یاشیاں بھی کر لوں، اور جناب میں ادھر بھی بیٹھ جاؤں ادھر بھی بیٹھ جاؤں، تو یہ پھر مطلب بالکل بھی وہ چیز نہیں ہے، یہ منافقوں کا رویہ ہے، عاشقوں کا رویہ نہیں ہے۔ دیکھیے نا وہی لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور مسجد زرار میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف باتیں بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کا ولی کبھی منافق نہیں ہوتا، وہ کھرا ہوتا ہے۔ جب انہیں رب کائنات کی آیات مبارکہ یاد دلائی جاتی ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں سنتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یتدبرون، یعقلون، یہ دیکھیں نا یہ والے الفاظ اللہ پاک نے، تفکرون، یہ والے الفاظ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو تم غور و فکر کرو۔ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ان کی آیات جب اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں اس میں، اور پھر وہ اس میں سے مطلب نکالتے ہیں، اور پھر جو اللہ کی مخلوق ہے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ انعام یافتہ لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھو۔ دیکھیں نا ایسے اچھے لوگ ہوں گے تو ان کے اندر نور بھی جائے گا، جب نور والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ پاک پھر نور بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتے ہیں کہ مولا میری جو اولاد ہے، میری بیوی بچے، میرے گھر والے، وہ بھی دین کے راستے پر چلیں، مولا ان کو بھی دین کے راستے پہ چلا۔ ہمیں تو یہ دعا کرنے کا حکم ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک جی ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے اور میری آل اولاد کو، جو میری ذریت ہے، میری اولاد ہے، ان سب کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک جی ہم ہماری یہ دعا قبول فرما لیں اور مجھے بخش دیں، میرے والدین کو بخش دیں، تمام مومنین کو بخش دیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اور نماز میں ہم دیکھیں اولیاء اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور انعمت علیہم بار بار پڑھتے ہیں، اور باہر نکل کے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نماز میں ان کے لیے دعائیں کہہ رہے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ان جیسا بنا دے۔ پھر دیکھو
کہ وہ پرہیزگاروں کی پیشوائی کے طالب ہوتے ہیں، مطلب اگر لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے اٹھا کے بھیج نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، مطلب ایمان والا کون ہے؟ جو مسلمان ہے، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو حکم دیا کہ اگر پھر بھی تمہیں کوئی پریشانی، بیماری، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے تو تم کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ جب سچوں کے پاس جا کے بیٹھو گے تو وہ تمہاری تربیت کریں گے، رہنمائی کریں گے، اور تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تزکیہ نفس کریں گے نا۔ سامعین محترم، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین، آپ کا نام مبارک ہے نا ماشاءاللہ سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی 12 ان کے اندر اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ستار، پھر غفار، پھر شفیق، پھر رفیق، صادق، متصدق، امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا، عابد، سخی، عالم اور شجاع۔ ستار کیا ہے؟ جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی آیا، اس نے اپنی بات بیان کی اور 10 لوگوں کو بات وہ بیان کر دیا آگے جا کے، تو یہ نہیں ہے۔ مطلب کہ وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ غیبت، بہتان بازی سے بہت زیادہ بچتا ہے۔ اگر کوئی اس سے بدتمیزی کرے یا زیادتی کرے تو ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے آنے والوں کے پاس وہ شفقت سے پیش آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ کی حمایت کرتے ہیں اور سچ کی تصدیق کرتے ہیں۔ امیر و غریب کا خیال نہیں کرتے، بلکہ جو ادب کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بلکہ جو بھی آنے والا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ امر بالمعروف مطلب اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر مطلب برے کاموں سے روکنا بھی۔ یہ نہیں کہ شجاعت اور دلیری سے، یہ نہیں کہ اگر وہ امیر ہے تو چلو یار کوئی بات نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کو نہیں کہنا، نہیں، جو امیر ہے اس کو بھی اس کی غلطی بتانی ہے۔ اگر کوئی عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ یار وہ ناراض ہو جائے گا، پتہ نہیں کی گئے گا، چودھری صاحب برا نہ آ جائیں گے، میاں صاحب، شیخ صاحب، نہیں، وہ شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ولی ہمیشہ دلیر ہوگا کیونکہ اس کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہمیں عام لوگوں کو ہوتا ہے نا، نہیں یار کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے گا، میں نے نہیں کسی سے، کوئی مجھے مولوی کہہ دے گا، نہیں میں نے نہیں کسی کو اچھی بات بتانی، نہیں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے سانو کی، نہیں۔ اگر وہ لوگ زمانے میں برائی ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں، حکم ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کا، نہیں تو کم از کم زبان سے روکیں، نہیں تو سب سے نچلا درجہ ہے دل میں اس کو برا جانیں۔ تو ہم لوگ تو خیر عام چھوٹے سے درجوں پر ہے نا، جو دل سے برا جانتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس سے آگے کیا آتا ہے کہ وہ بھی بندہ برائی کرنا شروع کر دیتا ہے دل سے برا جاننے کی بجائے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ہاتھ سے بھی روکنا پڑے تو روکتے ہیں۔ اور دیکھ لیں ہمیشہ اللہ والے جو ہیں یہ صاحب اقتدار لوگ جو ان کے دشمن رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو شیطان کے پجاری تھے یا ان کے پیچھے لگ کے کام کرتے تھے، تو ہمیشہ جب اللہ والوں نے ان کو روکا تو دیکھ لینا انبیاء اکرام جب انہوں نے تبلیغ دین کام کیا اور لوگوں کو روکا تو ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا۔ اولیاء کرام، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے مثال ہے میدان کربلا کہ جناب تو مجھے بادشاہ مان لو، فرمایا نہیں، ایک زانی شرابی کو بادشاہ نہیں مانا جاتا۔ اگر مجھ جیسے نے تجھ جیسے کی بیعت کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، تا قیامت تک کسی کے پاس رول ماڈل ہی نہیں ہوگا برائی کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ تو یہ تو ہونا چاہیے نا، تو شجاعت، بہادری جو ہے وہ ولی اللہ لازمی ہوتا ہے۔ اور فرمایا سورہ سجدہ میں کہ وہ لوگ ہیں ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا ہوتی ہیں، مطلب راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 16 میں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور امید کرتے ہیں عبادت کرنے کی، اور توفیق مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ صبح اٹھ کے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، یار میں نے نا رات کو تہجد کتنے نفل پڑھتا ہوں، میں تو صبح پھر فجر پڑھ کے سوتا ہوں، پھر تو مطلب ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ میں رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور صبح کے وقت اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، مطلب عملاً نیک لوگ ہوتے ہیں۔ سامعین محترم دیکھیں
یہ ہے جو میں نے بھی آپ سے باتیں کی، قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کی منقبت پڑھی ہے، مطلب ان کی شان بیان کی ہیں، ان کی خصلتیں بیان کی ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ میرے دوست بن جاتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ میرے دوست بن جاتے ہیں۔ اب سامعین محترم، اللہ رب العزت نے کتنے اولیاء اللہ کا ذکر کیا یہاں پہ۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، بلکہ فرمایا کہ یا اے محبوب آپ ان کو یاد کریں اور لوگوں کو بتائیں ان کے بارے میں۔ جب آپ اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اچھے کام ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی ایسے نیک اعمال کریں۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اور سنانا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی قرآن پڑھو بس، اور نہیں چھڈو باقی ذکر تے اور کوئی کرو ہی نا۔ تو یار ان سے ہی گزارش ہے کہ کبھی قرآن خود بھی پڑھ لیں، اور اگر اس کو ترجمے سے پڑھ لیں، اگر گرامر کے انداز میں ترجمے سے پڑھ لیں تو سورہ کہف میں دیکھیں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر تو بیان کیا گیا ہے اولیاء اللہ کا ذکر۔ پھر صدیقین کا ذکر اللہ پاک نے بیان کیا ہے، شہداء کا ذکر اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اپنے صالحین کا ذکر اللہ نے بار بار بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو نیک لوگ تھے ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت میں جو نیک بندے تھے آصف بن برقیہ جن کا نام دیا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب کا علم عطا کیا، ان کو کتاب کا علم عطا کیا جو پلک جھپکنے میں میلوں دور سے لے آئے، کیا ایک تخت اٹھا کے لے آئے۔ دیکھیں اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، امام کا مقام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، مقتدی کا کم ہوتا ہے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاء حضور کے مقتدی ہیں، تو ان کا مقام حضور سے کم ہے۔ حضور کا مقام سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ یقین نہیں یقین ہے نا؟ ذرا اونچا بولے نا، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سامعین محترم، جب سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے تو اللہ رب العزت نے اگر مقتدی جو پیچھے انبیاء کھڑے ہیں، مقتدی ہیں، ان کی امت کے اولیاء کو اللہ نے اتنی شانیں عطا کی کہ وہ میلوں دور سے پلک جھپکنے میں تخت لا سکتے ہیں، 300 سال سو کر دوبارہ اٹھ بھی سکتے ہیں، ویسے ہی اندازہ کریں، ویسے ہی کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور ایسے امت کے اولیاء کا ذکر کیا، ان کی کرامات اللہ نے بیان کی قرآن پاک میں، تو وہ سچ ہے۔ لیکن اگر ہم امام الانبیاء کے امتی کی کرامت بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں جھوٹیاں کرامتاں تسی سانو سنا کے کی ساڈا ٹائم ضائع کر دے پے ہو۔ اندازہ کرو، جبکہ آپ اندازہ کریں کہ جو انبیاء کرام، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سے جو معجزات ہوئے نا، وہ حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے ہوئے ہیں۔ کہ میرے داتا گنج بخش فیض عالم سرکار نے یہاں پہ اتنی مشہور کرامت ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ جو مسجد بنا رہے ہیں اسے قبلہ ہی درست نہیں ہے، تو ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ لوگوں کے قبلے درست بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آؤ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھنی شروع کی تو سامنے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے قبلہ تھا، جس قبلے کی سمت آپ نماز پڑھا رہے تھے اس قبلے وہاں پہ اسی سمت میں اللہ نے کعبہ ان کو دکھا دیا۔ اسی طرح بے شمار ایسی کرامات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو ہم پڑھیں، بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، نمک کو بھی شکر بنا دیا نا، اندازہ کریں۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھتے ہیں کہ اس دور میں تو ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا نا، 25,000 کا مجمع بیٹھتا تھا آپ کی باتیں سننے کے لیے۔ جو ظاہری سامنے بیٹھا ہوتا تھا اس کو جو آواز جا رہی ہے آخری بندے کو بھی وہی آواز جا رہی ہوتی تھی۔ 2000 بندہ صرف بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا تھا آپ کی باتیں، اور اگر بارش ہوتی تھی تو آپ کے جو مجلس کے پر بارش نہیں ہوتی تھی، دائیں بائیں بارش ہو رہی ہوتی تھی بغداد میں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھ کے محی الدین ابن عربی جیسے بزرگ بنے، جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے بادشاہوں کی تربیت کی،
اور پھر ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی بنے جن کی بارگاہ میں لوگ بیٹھ کے اور انہوں نے اسلام کو سر بلند کیا اور اس کے لیے جہاد کیا۔ سامعین محترم، یہ ہے شان، یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کا یہ حکم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار اپنے بچوں میں بیٹھ کے صحابہ کرام کا ذکر کیا کریں، اولیاء اللہ کا ذکر کیا کریں۔ بڑے پیارے واقعات ہیں سامعین محترم، یہ وہ نشانیاں، یہ وہ باتیں، وہ خصلتیں ہیں، اگر میں اور آپ ہم سب بھی اپنائیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی رتبے عطا فرمائے گا۔ آج بھی اللہ کرم کرتا ہے، آج بھی اللہ کے اولیاء موجود ہیں۔ کہتے ہیں نا، ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ اس کی شان عنایت آج بھی ہے، اس کی شان کرم آج بھی ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں آج بھی نازل ہوتی ہیں، بس لینے والا کوئی ہونا چاہیے۔ اور آج بھی لینے والے بھی موجود ہیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھائی بھی ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اچھے لوگ بھی ضرور ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہاں پر عذاب نہیں آتا، زلزلے نہیں آتے، سیلاب نہیں آتے، وہاں پہ تباہ کاریاں نہیں ہوتی۔ اور بہت سی احادیث میں ابدالوں کا ذکر کیا گیا، غوث کا ذکر کیا گیا، اخیار کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کریں گے، یہ اولیاء اللہ کی کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، صاحب ڈیوٹی بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اچھی نسبتوں والی ان پاکیزہ ہستیوں، انعام یافتہ لوگوں کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔